بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر۔ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح صفحہ نمبر 500 پر جلد نمبر 2 ہے۔ جب جنتی پانی کی نہر سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ جنت کے چشمے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ اہل جنت کی عمریں۔ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام۔ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خدام، 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80۔ جابیہ شہر ہے اور صنعاء شہر ہے، ان کے درمیان فاصلہ بہت لمبا ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں، تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارک باد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہو اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80۔ جنت کے بازار۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا، اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کو چہروں اور کپڑوں پر لگے گی،
تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 496 ہے۔ جنت میں خدا عز و جل کا دیدار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، کہ اللہ عز و جل نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ تو منادی جواب دے گا کیوں نہیں۔ پھر ایک دم خداوند قدس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا، سبحان اللہ، اور جنتی لوگ خدا عز و جل کا دیدار کر لیں گے، سبحان اللہ۔ تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78۔ اسی طرح بخاری و مسلم کے حدیث میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان قریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا، اسی طرح تم لوگ اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر و نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے، خداوند عز و جل، کیا تو نے ہمارا منہ اجالا نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے نجات دے دیا؟ اتنے میں حجاب اٹھ جائے گا اور لوگ دیدار الہی عز و جل کریں گے، سبحان اللہ۔ تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت کی کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔